ان کی فوقیت معلوم ہے، علم سے فوقیت اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے. یہاں کوئی عمل کی بات بھی نہیں کی یہ نیک زیادہ ہے، بلکہ علم زیادہ ہے، تمہیں جھکنا پڑے گا. جی اسی طرح قرآن مقدس میں بے شمار مقامات ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ حُکْمًا وَعِلْمًا، حکومت بھی علم بھی داؤد علیہ السلام کو بھی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور قرآن مقدس میں علمنا صنعۃ لبوس لکم، ان کو ہم نے زرع سازی کا علم عطا فرمایا. علمتنی من تاویل الاحادیث، یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. جی علمنا من لدنا علما، حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا. تو ہر جگہ دیکھیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جو ایک ٹیچنگ اور استادی اور معلمیت عطا فرمائی گی خضر علیہ السلام کو، اور کس انداز سے ناز سے بات کرتے علم اللہ کہ انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے. تو اتنی بڑی جو بات ہو رہی ہے تو بنیاد کیا ہے؟ علم کی بات ہے. تو جو نبیوں کا ایک امتیازی وصف ہے اس کو بھول کر ایک صاحب علم آدمی اگر ایسی غلطی کر جائے کہ وہ ان پڑھ ہیں تو ان کو نہیں کرنی چاہیے. کوئی جاہل کا ان پڑھ گوار کوئی یہ بات کر رہا ہو تو سمجھ میں آئے. مفسر ہوں، محدث ہوں، ترجمے کرتے ہوں قرآن کے، اور پورا قرآن ان کے ذہن میں ہو. کیوں کہ ہمارے ایک بڑی جلیل القدر ہستی ہمارے استاد گرامی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا ترجمہ ترجمانی اور تفسیر وہ بندہ نہیں کر سکتا کہ صرف جس کی نظر اس مقام پر ہو جس مقام سے وہ تشریح کر رہا ہے. قرآن کا مفسر وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی رگوں میں جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح 30 پارے قرآن کا مضمون تلاوت وہ کہیں سے کرے، ترجمہ تفسیر کہیں سے کرے، لیکن پورے قرآن کا جو مضمون ہے وہ خون کی طرح گردش اگر کرے نا اس کے اندر، تب وہ تفسیر کر سکتا ہے. ورنہ وہ بھٹک جائے گا. کیوں کہ جس مقام پر فوکس کر رکھا ہے اس نے اگلی پچھلے سیاق و سباق ساری آیات سے ٹکراؤ پیدا کرے گا وہ اپنی تفسیر میں. ہر آیت سامنے جب اس کی آنکھوں کے پھرے تو پھر وہ تفسیر کا حق ادا کر سکتا ہے. تو جب ساری آیتیں بول بول کے بتا رہی ہیں، ان پڑھ نہیں ہے، یہ جو امی کا لفظ بولا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے تحت کچھ نہیں پڑھا انہوں نے. سبحان اللہ. یعنی جن اسباب کے ساتھ ساری دنیا پڑھتی ہے، سکولوں میں، مدرسوں میں، معلمین کے ساتھ، اپنے جیسوں کے پاس، عالم بشریت میں ہے تو اپنے سے بہتر ٹیچر استاد کے پاس دنیا پڑھتی ہے، سیکھتی ہے، تربیت حاصل کرتی ہے اور پھر پڑھتی ہے. وہ ذریعہ نہیں ہے ان کا. کہنا صرف قرآن یہ چاہتا ہے، امی سے مطلب صرف یہ لینا چاہتا ہے کیا کہ اس ذریعے سے نہیں پڑھے جس ذریعے سے تم پڑھے ہو. اب اس میں جتنی نزاکت ہے اس کو نرا ان پڑھ امی کہہ کر کس طرح آپ پورا کر سکتے ہیں؟ جی جی. اس لیے ایسے لفظ کسی عالم کی زبان تو زیب ہی نہیں دیتی، اور جو اللہ تو ویسے بیچارے ترجمے کرتے ہی نہیں ہیں. یہ لغزش اور کودا اور بیماری ہے ہی عالموں کی، یہ جہلوں کی ہے ہی نہیں. جہلوں نے تو بیچاروں نے جو سننا ہے وہ کر لینا ہے. جی جی. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. سبحان اللہ. حضرت حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ صاحبان عالم. سبحان اللہ. شان ان کی یہ ہے کہ نام دیا امی کا اور کائنات کی سب باریکیاں اور سب سے تدقیق و تحقیق کے سارے دفتر سمیٹ دیے اور ان کے سینے کو علم نشرح کر کے سارے علوم کا خزانہ بنا دیا ہے. امی کیسے کہ دقیقہ دان عالم، اور بے سایہ کیسے کہ صاحبان عالم، کہ سارا جہان انہی کے سائے میں بستا ہے اور ان کو بے ذل فرمایا کہ سایہ ان کا نہیں ہے. فرمایا سایہ کا کمال یہ ہے کہ ساری کائنات انہی کی چھاؤں میں اور انہی کے سائے میں بستی ہے. ایسے بے سایہ اور ایسے امی کے دقیقہ دان عالم. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر جو فرمایا ہے وہ تو کمال کر دیا. فرمایا ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اس کو استاد کے احسان اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جسے اس کا رب خود پڑھا رہا ہو اور اس کا رب خود سکھا رہا ہو. اور حضور تو فرماتے میرا ذریعہ یہ ادبنی ربی وحسن تادیبی، علمنی ربی، میرے رب نے مجھے پڑھایا، میرے رب نے میری تربیت کی ہے. اس سے بہتر نہ کوئی پڑھا سکتا ہے، نہ اس سے بہتر کوئی تربیت دے سکتا ہے. تو اس سے وسعت علم بھی دیکھ لیجیے سبحان اللہ، اور اس سے ذریعہ بھی دیکھ لیجئے. تو امی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے بنا کسی کا کوئی دخل نہیں ان کے پڑھانے اور لکھانے میں، یہ قدرت بتانا چاہ رہی. جزاکم اللہ. سبحان اللہ. بہت پیاری وضاحت ناظرین تک پہنچ گئی. ہمارے ساتھ محترم المقام صاحبزادہ مفتی محمد طاہر چشتی صاحب تشریف فرما ہیں. السلام علیکم صاحبزادہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت قبلہ صابری صاحب دامہ ذلہ
آپ کی خدمت میں بھی اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور دو سوال ہیں جی ایک تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ شاہ صاحب نے کئی مرتبہ جو ہیں وہ ارشاد فرمایا ہے اشرا مبشرہ کے بارے میں، جی ایک تو ان کے اسماء گرامی اور اس حدیث کو کوٹ فرما دیں۔ ویسے ہم اشرا مبشرہ تاریخ ساز کانفرنس ٹیلفورڈ میں 18 اپریل کو کر رہے ہیں، جس میں حضرت قبلہ شاہ صاحب مہمان خصوصی ہوں گے جی اور دیگر بھی علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت اس میں جلوہ فروز ہوں گے۔ سبحان تو دوسرا کوشچن یہ ہے کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے حضرت نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بارے میں امی، تو جی غالباً میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ امی کا معنی بہت ساری امتوں والے نبی، جی یہ بھی ہے، شاہ صاحب وضاحت فرمائیں گے۔ جیسے سنی ہے سنتوں والا، جی امی بہت ساری امتوں والے نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم۔ تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ جب رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو سارے علوم سکھا دیے، سارے اسماء سکھا دیے، تو پھر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کا کیا معنی ہے کہ کون سی چیز رہ گئی تھی کہ جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو القاء کی ہے؟ تو حضور قبلہ شاہ صاحب علم کے جو موتی بکھیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں مزید برکت عطا فرمائے آمین اور ان کا سایہ تا دیر اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ ہمیں فخر ہے حضرت شاہ صاحب پر کہ آپ شیر اہل سنت ہیں اور آپ کا نام سنتے ہی طاغوتی طاقتیں اور باطل قوتیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امہ چینل کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کی اشاعت و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے علم و عمل میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ، السلام جزاکم اللہ حضرت، انتہائی نوازش، بڑے پیارے سوالات آپ نے پیش فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں یہ پروگرام بہار شریعت حسب معمول آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ معزز مہمان حسب معمول تشریف فرما ہیں محترم المقام حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتم القدسیہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال یہ تھا کہ انہوں نے یہ اٹلی کے جو خورشید طارق صاحب ہیں، انہی کا یہ سوال ہے کہ ربیع الغوث کہنا کسی مہینے کو، کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ اور بقول ان کے کہ ہم نے تو یہ پہلی مرتبہ اس طرح سنا ہے کسی مہینے کا نام یا اس انداز سے مہینے کا نام لینا اور لکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینوں کے جو نام ہیں وہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، یہ سارے جو نام ہیں یہ عرب کے معاشرے میں یہ نام ان مہینوں کے بولے جاتے تھے، اور پھر جب اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تو کچھ نام جو سابقہ تھے وہی برقرار رکھے گئے اور کچھ ناموں کی اصلاح کی گئی۔ تو اب یہ ہے کہ کسی نہ کسی مناسبت سے لوگ جو ہے وہ نام کو کسی نسبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک اسلامی معاشرے کے وہ نام ہیں جو صدیوں سے متعارف ہیں، ان کو انہی ناموں کے ساتھ یاد کرنا چاہیے جو نام صدیوں سے متعارف ہیں، اور البتہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث الثقلین و غیث الکونین، شہنشاہ بغداد، غوث الارض والسماء، غوث الجن والانس، امام الاولیاء، آپ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے،
ولی کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور جو ولیوں کا بادشاہ ہو اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا، صحیح بات۔ آپ مقام ناز پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجالی، سبحان اللہ۔ ان کے قدم کی مہر سے اللہ کے ولی بنتے، اللہ ان کو قرب کی منازل عطا فرماتا ہے جن کے کندھے پر، گردن پر حضور غوث پاک کا قدم آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی بلند شان ہے۔ آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت، آپ کے علم، آپ کے فیوز و برکات کا تذکرہ اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اگر اس کی اضافت مہینے کی نہ بھی کی جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ اضافت پکی ہو جائے۔ تو اس سے زیادہ تجاوز جو ہوتا ہے تو اس کا ایک میرے نزدیک یہ نقصان بھی ہے، یہ میری فہم میں آتا ہے، میں ایک ادنا سا دین کا خادم ہوں، میں کوئی اپنی فہم کو سند نہیں سمجھتا، لیکن یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں میں کہ لوگ پھر اس طرح کی نسبتیں جن لوگوں کو وہ بزرگ سمجھیں گے اور بھی دینا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایک نئی اختراع اگر کوئی نیک لوگوں کے ذمے لگتی ہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چونکہ اس طرح پھر گروہ در گروہ لوگ جو ہے اپنے اپنے بزرگوں کے ناموں سے سارے مہینوں کے بھی نام بدل دیں گے، تو اس طرح پھر بنیاد جو ہے نا وہ ایک نئی چیز کی پڑے گی۔ ہمیں محبت ہونے کے اعتبار سے ہمیں کوئی ایسا نہیں، تو 12 مہینے ہر مہینے کی 11ویں ہم آپ کی کرتے ہیں، ہمیں تو ہر مہینے میں آپ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ربیع النور ایک ربیع ثانی شریف، ربیع آخر جو ہے، یہ کیا ہر دن ذکرہم بایام اللہ، جی جی، تو یہ تو ان کی یاد ہے،